فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ۔ پس ہم نے اس کو اور اس کے گروہ کو پکڑا اور ہم نے ان سب کو سمندر میں پھینک دیا، پس نظر کرو ظالموں کی کیسی عاقبت انجام ہوئی۔ یعنی اللہ بتا رہا ہے کہ اگر یہ جو مال و جیسا موسیٰ علیہ السلام کی میں نے دعا پڑھی، ایگزیکٹلی اللہ نے ایسے کیا، ان کو اسی پہ مٹا دیا، ان کے مال پر اور زینت پر، اور سمندر میں پھینک دیا سب کو، اور عاقبت ان کی کیسی ہوئی۔ ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب آپ یہ دیکھیے، یہ جو کمزور بنائے تھے، کمزور بنا رہا تھا نا لوگوں کو، بھول گئے آپ، ابھی پڑھ رہا تھا پیچھے، انہوں نے کمزور بنایا تھا، اور لڑکوں کو وہ ذبح کر رہا تھا، لوگوں کو کمزور بنا رہا تھا، عورتوں کو بے شرم کر رہا تھا۔ تو اب آگے اللہ نے کیا پلان کیا؟ القصص 28:5 اور 6 وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اور ہم نے ارادہ کیا، اب اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ارادہ کیا کہ ہم احسان کریں ان پر جو زمین میں کمزور تھے۔ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ جو فرعون نے کمزور کر دیا تھا، تو ابھی پیچھے ان کو تو اللہ نے غرق کر دیا، بتا رہا ہے کہ اللہ نے کیسے پلان کیا۔ ہم نے ارادہ کیا ہم احسان کریں ان پر جو زمین میں کمزور تھے، اور ہم نے ان کو امام بنا دیا، کمزور لوگوں کو۔ پلیز سنیں، کمزور لوگ جو تھے، جو اس سے کمزور کر دیے تھے، مار رہا تھا، ذبح کر رہا تھا لڑکوں کو، بے شرم کر رہا تھا عورتوں کو، ان کمزور لوگ اللہ نے امام بنا دیا۔ دیکھیں یہ لکھا ہے وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ائمہ جمع ہے، کن کو امام بنایا؟ جس کو انہوں نے فرعون نے کمزور کیا تھا، انہی کو امام بنا دیا۔ آگے لکھا ہے وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ اور ہم نے زمین میں ان کے لیے طاقت دی، ان کمزور لوگوں کو طاقت دی، اور ہم نے دکھایا فرعون کو اور حامان کو اور ان دونوں کے گروہ کو کہ ان سے وہ محتاط ہو رہے تھے۔ یعنی وہ محتاط ہو رہے تھے ان کمزور لوگوں سے، کمزور تو کر رہے تھے لیکن وہ محتاط تھے کہ ایسا نہ ہو کہ، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ مختلف جگہوں سے میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے فرعون کو غرق کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت دی تھی آیات سے، قرآن میں اللہ کہتا ہے آیت لے کے جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا تھا فرعون کے پاس، وہ پورا پروسیس ہے، بار بار ذکر ہے، تو وہ کمزور لوگوں کو اللہ پاور میں لا رہا تھا، وہ پاور میں لایا، ان سب کو غرق کر دیا، تو اللہ نے ان کمزور لوگوں کو امام بنا دیا۔ اور وہ جب کہ محتاط ہو رہے تھے، اور ایک جگہ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے فرعون یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام ہے، یہ تو بات بھی صحیح طرح نہیں کر سکتا، وضاحت بھی نہیں کر سکتا، یہ تو بہت چھوٹا، بہت بڑی بات ہے اس کی، اور اسے ڈر تھا کہ یہ قوم کے دل نہ بدل دے، ان کو بدل نہ دے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ یہ صاحب بتایا میں نے، فرعون اس کے جو اعلیٰ لوگ تھے یہ بھی امام ہیں، مگر اس کے ہیں وہ رہبر کس کے ہوئے؟ بے شرمی عورتوں کر رہے، بے شرم کر رہے تھے، عورتوں کو بے حیا کر رہے تھے، اور لڑکوں کو ذبح کر رہے تھے، یہ بھی امام ہیں، اور فساد بھی کر رہے تھے۔ ہو رہا ہے نا دنیا میں، وہ اس کے امام ہیں، ان کے فالو آج بھی کر رہے ہیں۔ سورہ توبہ 9:7 کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین۔ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مشرکوں کے لیے کیسے عہد ہو سکتا ہے سوائے وہ لوگ جن سے تم نے عہد کیا مسجد حرام کے نزدیک، پس وہ جو قائم رہتے ہیں تمہارے لیے، پس تم بھی قائم رہو ان کے لیے، بے شک اللہ تقوی والوں سے محبت کرتا ہے۔ اچھا اب یہ پریزنٹ کنٹینیوس میں ایک بات بتاتا چلوں، پریزنٹ کنٹینیوس کی بات کر رہا ہوں میں۔ سورہ توبہ جو ہے اس کے اوپر بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی، سنا ہوگا آپ لوگ۔ تو عام طور پہ یہ جو بڑے ہمارے اسکالرز ہیں وہی کہتے ہیں کہ بھائی یہ زیادہ تر یہ آپ کو نظر آئیں گی باتیں پریزنٹ میں، حال میں، حالانکہ بہت ساری قرآن میں آیتیں جو حال میں ہوتی ہیں۔ چلو خیر، تو اللہ نے یہ کہا ہوا ہے قرآن میں جیت میں، دیکھیے میں آپ کو یہ بتانا چلوں کہ میرا الگ الگ میں ٹاپکس پہ ڈسکس کرتا ہوں، تو ایک میرا لیکچر ہوگا مشرکین لوگ کون ہیں ڈیٹیل میں، یا مسجد حرام سے روکنے کے کن لوگ اللہ نے کہا ہوا ہے۔ آیت میں لکھا ہے کہ آپ، اللہ نے مسجد حرام کے پاس مشرک لوگوں کو مت آنے دو، ایک آیت ہے قرآن میں۔ تو لوگوں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے اور اس کے رسول تو نہیں عہد کر، مشرکوں سے عہد نہیں کرتے، لیکن لوگوں نے کر رکھا ہے۔
آج بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ عہد کیا ہوا ہے مسجد حرام کے پاس کہ مشرک لوگوں کو نہ جانے دو وہاں. تو مطلب سعودی گورنمنٹ میں انہوں نے یہ کرا ہوا ہے کہ نان مسلمس کو منع کر دیا, مکہ مدینہ نہیں جا سکتے. آج تک یہ لا ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ مطلب کون, مطلب نان مسلم جو اللہ اور رسول کو, اللہ اور اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتے, قرآن کو نہیں مانتے, نان مسلم کو اجازت نہیں ہے. آپ سعودی عرب جا سکتے ہیں لیکن مکہ مدینہ نہیں جا سکتے. سمجھ رہے بات کو آپ, میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو اس جو آیت قرآن میں لکھی ہے سورۃ توبہ کی, جہاں اللہ منع کر رہا ہے کہ مت آئیں, تو مگر انہوں نے عہد, یہاں عہد بتا رہا ہوں میں آپ کو, عہد کیا ہوا ہے اللہ نے, لوگوں نے عہد کیا ہوا ہے, لیکن اللہ کہہ رہا ہے اللہ اس کا رسول اس مشرک کے عہد سے وہ نہیں کر سکتا. اللہ اس کا رسول کے نزدیک مشرک کے لیے کیسے عہد ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن سوائے وہ لوگ جن سے تم نے عہد کیا مسجد حرام کے نزدیک, پس وہ قائم رہتے تمہارے لیے, پس تم بھی قائم رہو. اب یہ بات جو اس کا کانٹیکسٹ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے 4 مہینے محترم ہیں قرآن میں. تو پہلا رمضان جو ہے وہ محترم مہینہ روزے کی وجہ سے, روزے رکھتے ہیں ہم لوگ, اور باقی 3 مہینے جو ہے وہ حج کے لیے لوگ جاتے ہیں وہاں پر, تو پہلے سے وہاں پہنچ رہے ہوتے ہیں یہاں سے. تو اللہ نے یہ 4 مہینے محترم کیے ہوئے ہیں. تو اس محترم مہینے میں اللہ نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں. جیسے رمضان میں حلال کھانا, آپ صبح شام نہیں کھاتے, حرام تھوڑی ہے وہ, سمجھ رہے بات کو؟ تو حلال چیزوں پہ پابندی جاتی ہے, اور وہ محترم مہینے میں. اعتکاف میں آپ رفث نہیں کر سکتے محترم مہینے میں, ویسے بھی نہیں کر سکتے. لیکن جب آپ حج پہ جاتے ہیں وہ لڑائی نہیں کر سکتے, بحث نہیں کر سکتے, لبرٹی نہیں لے سکتے, لڑائی. تو یہ جو عہد یہ ہوا ہے مشرک لوگوں سے, یہ جو میں عہد اس کی بات کر رہا ہوں, یہاں جو عہد پڑھی میں نے, سمجھ رہے آپ, یہ کس سے ہوا ہے؟ مشرک لوگوں سے عہد کے نزدیک مسجد حرام پہ آپ نہیں کریں, کیونکہ اس محترم مہینے میں لوگ حج کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور رمضان بھی تراویح وہاں گزار رہے ہوتے ہیں. یہ 4 مہینے بہت لوگ وہاں گئے ہوتے ہیں ورلڈ سے. تو اللہ نے مشرکوں سے عہد کیا ہوا ہے کہ تم لڑائی نہیں کرو گے, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کا تو عہد نہیں ہے لیکن لوگوں نے کر رکھا ہے. تو کہہ رہا ہے کہ اگر وہ قائم رہتے ہیں تو تم بھی قائم رہو, اور اگر وہ اس عہد کو توڑ دیں تو پھر مجبوری ہے. ٹھیک ہے, اب آگے دیکھیے سورۃ توبہ 9 اس کی 12-13. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ. اور اگر وہ اپنے عہد کے بعد سے اپنے دائنے صحیح کو توڑ دیں اور گسار دیں یا ڈال دیں تمہارے فیصلے میں, پس کفر کے اماموں سے لڑو, بے شک انہوں نے اپنے دائنے صحیح کو نہیں رکھا, شاید کہ وہ باز آ جائیں, رک جائیں. تو اب اللہ نے یہ اجازت دی کہ جو انہوں نے عہد کیا ہوا ہے نزدیک گھر کے مسجد حرام کے نزدیک مشرکوں نے, اگر وہ توڑ دیں, سنیں, اور اگر وہ اپنے عہد کے بعد سے اپنے دائنے یعنی صحیح جو انہوں نے عہد کیا تو توڑ دیں اور ڈال دیں تمہارے فیصلے میں, پس تم کفر کے اماموں سے لڑو. اب یہ کافروں کے امام آ گئے. کافر کون ہے؟ جو اللہ کی آیت جانتا ہے, سنتا ہے اور کفر کر دیتا ہے, نہیں مانتا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہندو کافر ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جوز کافر ہیں؟ انہوں نے کون سی آیت سنی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آن کے اور تمام انبیاء نے آن کے کیا تلاوت کیا؟ آیات سنائی, کتاب سنائی, نبیوں نے کتاب سنائی, آیت سنائی. آپ پہلے سے آج کے گردن سب کو مار دے کافر ہیں, تو آپ پہلے آیت سنیں گے. محمد رسول اللہ کے بارے میں ہسٹری میں کہا جائے انہوں نے آیتیں تلاوت کی, لوگوں ایمان لائے آیتیں سننے کے بعد, اور جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ کفر کیا انہوں نے. تو یہ کون لوگ ہیں جن سے کفر کافر ہے, جن سے اللہ کہہ رہا لڑو؟ یہ آیتیں جاننے کے بعد جو کفر کرتے آ رہے ہیں. کون سی بک مانتے ہیں آپ؟ کون سی کتاب مانیں گے موسیٰ کو دی؟ امام رحمت, جلدی بتائیں کون ہے ائمہ کفر کر رہے ہیں جو اس کو نہیں منوا رہے؟ لڑیں گے آپ؟ لڑیں گے؟ یہی اللہ کہہ رہا فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ.
پس کفر کے اماموں سے لڑو، بے شک انہوں نے اپنے دائنے صحیح کو نہیں رکھا ہے، شاید کہ وہ باز آ جائیں، رک جائیں۔ آگے اللہ کہتا ہے الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول وهم بدؤوکم اول مرہ اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین۔ کیا تم ان لوگوں سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنے دانے صحیح کو توڑا اور انہوں نے رسول کو نکالنے کے ساتھ دلچسپی لی، اور پہلی مرتبہ انہوں نے ابتدا کی لڑنے کی، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ بس اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ کفر کے ایمان والے ائمہ جو ہے، کافر جو ہے، آیات کو جاننے کے بعد کفر کرتے آ رہے ہیں زندگی میں، آیت کو چھپاتے ہیں اور کوئی اور باتیں بتاتے ہیں، ان سے اللہ کا ہے لڑو۔ لڑنا یہ نہیں گردنیں کاٹو، لڑائی یہ نہیں ہے، یاد رکھے، فزیکل لڑائی نہیں ہے قرآن میں۔ لڑائی کے مطلب یہ جیسے میں بات کر رہا ہوں، آیت بتا رہا ہوں، وضاحت کرو 27 سے، آؤ لڑو، بات کرو آن کے مجھ سے، کیوں نہیں آتے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ ان سے مت ڈرو، یہ لکھا ہوا ہے اتخشونہ، تم ان سے ڈرتے ہو، فاللہ احق ان تخشوہ، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان لاتے ہو تو تم اللہ سے ڈرو جو مرنے کے بعد دوزخ میں ڈال دے گا۔ یہاں تو گولی مارے گا، وہاں تو پھر زندہ کر دیا جائے گا اور پھر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ سر دہشت دے گے آپ، لوگ دہشت دیتے، پستول دکھاتے ہیں، آپ کو جان کا خطرہ ہوتا ہے تو آپ کو کہتے ہیں یہ لے لے، وہ لے لے، یہ لے، یہ بھی لے لے، یہ بھی لے لے، یہ بھی لے لے، سب کچھ لے لے، یہ لے، موبائل بھی لے لے۔ یہ تو آپ کی حالت ہے، صرف یہ ڈر کے مر نہ جائے، مر گیا تو پھر اللہ نے کہا آؤ بھائی، آؤ آؤ، چلو دوزخ میں جاؤ۔ اس سے ڈر نہیں رہے جو آگے بھی دوبارہ پھر دوزخ میں ڈال رہا ہے آگ میں، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس سے ڈر رہے ہیں وقتی طور پہ۔ ان بلیو کریں آپ، آگے جا کے اللہ دوزخ میں ڈالتے ہیں وہ نظر نہیں آ رہا، مرنے کے بعد پھر آگ میں ڈال رہا ہے وہ۔ چلو جی، اب قیامت آخری دن کا وقت آ رہا ہے، دیکھیے اب جتنے بھی امام، جو لوگ امام مانتے ہیں نا اپنے اپنے، اب آپ دیکھیں سورہ الاسراء 17 اس کی 71، یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ وہ دن ہمیں ہر انسان کو اس کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے، پس جس کسی کو اس کے دائنے کے ساتھ اس کی کتاب دی جائے گی، پس وہ اپنی کتاب پڑھیں گے اور ذرا بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب ایک دن آیا، یہ کون سے دن ہے؟ یہاں کے دن ہے، وہاں کا دن ہے؟ تو اللہ کہتا ہے ہم اس دن لوگوں کو اپنے جو امام ہیں آپ کے، ان کے ساتھ بلا لیں گے، آ جاؤ۔ اس کتاب کا جو مین کتاب ہے بین امام، اگر یہ آپ کے یہاں پر ہے اور اس پہ بلیو ہے اور آپ کا عمل ہے تو آپ کا امام کون ہوا؟ کتاب۔ انبیاء نے یہ کتاب بتائی، انبیاء سارے امام ہوئے ہیں، ہوئے نہیں ہوئے؟ اور اس کے لیے قربانی کا سب میں نے بتا دیا۔ اور یہ نہیں ہے کتاب، یہ کتاب امام ہے آپ کی۔ ایسی بہت ساری کتابیں مل رہی ہیں، ایک بائبل ہے، بھگوت گیتا ہے، اویستا ہے، اور حدیث ہے، بہت ساری کتابیں۔ چلے جاؤ اس امام کے ساتھ، کہیں آ جاؤ۔ یہ تو کتابیں ہو گئیں، اس کے بعد آدمی ہو گئے۔ نام تو میں نے کیا لوں، آپ سب جانتے ہیں، پتہ نہیں کتنے سال پرانے کا نام نہیں، اب پریزنٹ میں بہت سارے ہیں۔ یہ جو آپ کو میں لیکچر بیان کر رہا ہوں، آپ یقین کریں میں اپنے کو امام نہیں بنوا رہا، استغفر اللہ، میں ریفر کر رہا ہوں کتاب، میں ریفر کر رہا ہوں انبیاء۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ میں تو بتانے والا ہوں، آپ امام کتاب ہی ہوگی آپ کی، آپ کے امام ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، آپ کے امام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سارے انبیاء ہونے چاہیے، وہ ہے امام۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کیونکہ میں تو انہی کو فالو کر رہا ہوں۔ تو اگر آپ کسی اور کو مان رہے ہیں تو کہیں گے آ جاؤ، یہ امام کے ساتھ آ گئے۔ اور جس کو اپنے دائیں ہاتھ کے پاس دی جائے کتاب، وہ اپنی کتاب پڑھے گا، اس پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دائیں ہاتھ والے کو، جو دائنے پہ ملے کتاب جس کسی کو، وہ اس کو پڑھے گا، اس پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آگے اللہ ایک بات بتاتے ہیں
سورہ الاسراء 17 اس کی 13 اور 14. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. اور ہم نے ہر انسان کے گلے میں اس کی اڑان، اس کو لازم بندش کر رکھی ہے. یعنی بریکٹ میں بتا رہا ہوں، یعنی اس کے اخلاقی قول اور عمل کے ذمہ دار بنایا. اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن کتاب نکالیں گے اور اس کو کھلی ہوئی ملے گی. یعنی جو آدمی اس دنیا میں کہتے ہیں نا بڑی اونچی اڑان اڑ رہے ہیں آپ، سنا آپ نے یہ الفاظ سنا کہیں؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ جو آپ کی اڑان ہے وہ گلے میں، آپ کے جتنے آپ پھیل رہے ہیں سب گلے میں. جو کچھ آپ بولنا چاہ رہے ہیں اور عمل کر رہے ہیں سب یہاں ہے. اور اس دن اللہ کہہ رہا ہے قیامت کے دن ہم کتاب نکالیں گے اور وہ کھلی ہوئی اس کو نشر کری جائے گی، پیش کی جائے گی، اور کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب، پڑھ اپنی کتاب پڑھ. کفا بنفسی کا، آج کے دن تیرا نفس، الیوم علیک حسیبا، آج کے دن تیرا نفس کافی ہے حساب لینے کے لیے. بلیو کریں، کوئی کہہ رہا ہے ماں سے پکارے گا، کوئی کہہ رہا ہے پتہ نہیں کس سے پکارے. بھائی آپ کی کتاب یہاں لگی ہوئی ہے، یہاں سے نکال کے اللہ کہے پڑھ اپنی کتاب. اگر میں آپ کی ویڈیو بنا لوں غلط کام کرتے ہوئے اور آپ کی ویڈیو آپ پہچانیں گے نہیں پہچانے اپنے آپ کو؟ بتائیں آپ. میں سچ بتا رہا ہوں، یہ جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اگر انہوں نے کیمرے کو کبھی فیس نہیں کیا، اگر میں ان کو بلاؤں یہاں آئے اور یہ کیمرے کو فیس کے گھبرائیں گے لوگ. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. آپ یہ نہیں سوچیں وہ کنٹینیوس کیمرہ ریکارڈ ہو رہا ہے جو آپ کر رہے ہیں لائف پہ، اکیلے میں، تنہائی میں بھی، اور وہی کتاب آپ کی ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے اقرا کتابک، پڑھ لے اپنی کتاب. کفا بھی نفسی کا، تیرا نفس خود جانتا ہے. کفا بھی نفسی کا الیوم علیک حسیبا، تیرا نفس خود جانتا ہے تیرا حساب کیا تو نے کر کے آیا. کوئی نہیں بچائے گا نفسی عالم ہے. کوئی امام نہیں بچا سکتا تم اور تمہاری کتاب. اگر اس کتاب میں یہ ہے، آپ کے ذہن میں، دماغ میں اور بلیف میں اور عمل میں یہ ہے، تو آپ پڑھ لیں کتاب. تو اللہ کہہ رہے ہیں اقرا کتابک کفا بنفسک کا یوم علیک حسیبا، پڑھ اپنی کتاب، آج کے دن تیرا نفس، آج کے دن تیرا نفس تیرے اوپر حساب لینے کے لیے کافی ہے. وہی لے لے گا حساب، کوئی وہ نہیں ہے. الحاقہ آگے 69 1926. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. پس جب کسی کو دائنے کے ساتھ اس کی کتاب دی جائے گی، پس وہ کہے گا لو میری کتاب پڑھو، بے شک میں نے گمان کیا تھا کہ بے شک میں اپنے حساب سے ملوں گا. بے شک وہ راضی ہونے والی زندگی میں ہوگا. جس کو اس دنیا میں، سن رہے پلیز دیکھیں، اس دنیا میں اس کو پتہ ہے کہ میں اپنی زندگی، آیات، امام کتاب کو سمجھ رہا ہے، کتاب سے ہدایت لے رہا ہے، انبیاء کو امام سمجھ رہا ہے، نبی سے ہدایت سے آیت لے رہا ہے، تو جب اس کو دی جائے گی، اس کا عالمہ اس پہ ہے، ایمان اور عمل اس پہ، تو اس کو دائنے ہاتھ میں کتاب دی جائے گی تو کہے گا لو پڑھو میری کتاب پڑھو، بے شک میں نے گمان کیا تھا کہ بے شک اپنے حساب سے ملوں گا، مجھے حساب کا پتہ، مجھے حساب دینا ہوگا. پس وہ راضی ہونے والی زندگی میں ہوگا. اب آئے دوسرے صاحب. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. اور کسی کو بائیں کے ساتھ اس کی کتاب دی جائے گی، پس وہ کہے گا اے کاش مجھے میری کتاب نہ دی گئی ہوتی اور مجھے ہرگز ادراک نہ تھا کہ میرا حساب ہوگا. مطلب میرا حساب کیا جائے گا نہیں تھا. بتاؤں کیوں نہیں تھا؟ آگے دیکھ لیں بس. سورہ الاسراء 17:72. وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا. اور جو کوئی اس دنیا میں اندھا تھا پس وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور دنیا میں گمراہی کے راستے پڑتا ہے. یہ سمجھانا چاہ رہا تھا اندھا پن. یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. جو یہاں بلائنڈ ہے، ہم کہہ رہے ہیں ہمارا بلائنڈ فیتھ ہے. بلائنڈ فیتھ؟ کیسا بلائنڈ فیتھ؟ یہ باقاعدہ کہہ رکھا ہے ہمارا. تو
اب اللہ کو ہم بس اندھا، ہمارا اندھا عقیدہ. کیسا مطلب اندھا عقیدہ؟ اللہ کا جو یہاں اندھا وہاں بھی اندھا ہوگا. یہ بلائنڈ، جبھی تو میں بتا رہا ہوں، میں بچپن میں یقین کریں بچپن میں سوچ رہا ہوں کہ کیا بتا رہے ہیں ایک ذہن میں. آپ اتنے بڑے میں جانتا ہوں، میں ملا ہوں ایسے ایسے انٹلیکچوئل ہیں، ایسے ایسے جینیس لڑکے اور مرد، بڑے ٹاپ کلاس کے لوگ، بڑے برلنٹ برینس، قرآن نہیں پڑھا ہوا، مسلمان ہیں، کہنے کو مسلمان ہیں، اور بائبل پڑھی ہوئی ہے، بھگوت گیتا. پتہ کتنے لوگ کیا کیا بتا رہے ہیں، وہاں یہ لکھا، یا یہ لکھا، وہاں یہ لکھا. ارے بھائی یہ تو بتاؤ، یہ ساری بتانے سے ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ یقین کریں اتنے اتنے جینیس لوگوں سے، میں نہیں کہتا سارے، بہت لوگوں سے ملا ہوں، ایک دفعہ آپ انہیں بات بتائیں یاد ہو جاتی ہے، ایک دفعہ فوٹو جنریٹ میموری. لیکن قرآن نہیں پڑھیں گے وہ. کیوں نہیں پڑھ رہے؟ سوچیے آپ. ان کو بتانا پڑ رہا ہے ترجمے سے پڑھا. ہاں کہیں گے کہ ایک جملہ ہوگا بہت کامن، یا یہ بات صحیح ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں صحیح ہے؟ یہ بات صحیح ہے، ہمیں پڑھنا چاہیے. محمد شیخ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہمیں پڑھنا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس سے تجھے تخلیق کیا ہے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے پڑھنے کو، آپ اس کی بات نہیں مان رہے. مگر میں آپ کو یہ احساس دلا رہا ہوں کہ ہم کیسے لوگ ہیں کہ ہم اپنی زبان میں پڑھتے ہیں. کیوں نہیں سمجھتے بھائی؟ ہر دنیا کی کتاب پڑھ رہے ہیں، ناول پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں، اخبار صبح اخبار، واش روم جانے پہلے اخبار لاؤ، ٹی وی، ہر چیز کر رہے ہیں. اللہ کی آیت نہیں پڑھ کے سمجھ کے دوں گا میں. ہر کتاب پڑھے دے رہے ہیں، دنیا کے فلسفی، سائیکالوجی. میں کہتا ہوں دیر از نو تھنگ ان دا ورلڈ جو آپ پڑھنا نہیں چاہیں گے. میں اس کو کہہ رہا ہوں، اس کو کیوں نہیں پڑھ لیتا آدمی؟ کیونکہ یہ یوں نہیں پڑھ رہا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ایگو ہے اس کی، اللہ ہونی چاہیے، اللہ کا اور بڑا کبیر ہے. آدمی کو لگتا ہے میں بالکل کچھ نہیں ہوں. آدمی کے اندر ایگو ہے. شیطان نے کہا تھا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں. بتاؤں میں آپ کو، ابلیس کو جب اللہ نے کہا سجدہ کرو، اس نے کہا میں بہتر ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ ججمنٹ غلط ہے. تو یہ انسان جو اپنے کو صحیح سمجھتا ہے، اپنے کو زیادہ اللہ سے عقل مند سمجھتا ہے، نعوذ باللہ، وہ نہیں پڑھتا. اور ایک صاحب نے تو مجھے کہہ بھی دیا کہ محمد شیخ یا قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ اتنی ایگو دکھا رہا ہے. میں تو آپ اپنی ایگو دکھائیں گے، اللہ ایگو دکھا دے گا وہ حقدار نہیں ہے، نعوذ باللہ، پورے کائنات کا مالک. وہ کہتا ہے میں تمہیں آگ میں ڈال دوں گا. بہت ڈرا ہے تو، اور کیا میرا پیار کرے؟ ڈرائے گا کیوں نہیں؟ اور آپ کی بہتری کے لیے کہہ رہا ہے وہ جو کچھ کہہ رہا ہے. مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب وہ ایگو دکھا رہا ہے، اپنی ایگو، آپ اپنی ایگو اللہ کو بتانا چاہ رہے ہیں بیسیکلی. تو اسی نہیں پڑھتے. اب میں لیکچر ختم کرتا ہوں. یہ آخری میں دعا ابراہیم علیہ السلام کی، کیونکہ وہ ہمارے امام ہے نا. بھول گئے آپ؟ ہاں، سورہ ابراہیم 14 کی 37، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی ذریت سے تیرے محترم گھر کے پاس ٹھہرایا ایسی وادی کے ساتھ جو غیر زرعی ہے، اے ہمارے رب، تاکہ یہ صلاۃ نماز قائم کریں، پس لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف خواہش مند کرنے والا بنا دے اور پھلوں سے رزق دے تاکہ وہ شکر کریں. اب یہ دعا میں نے کیوں پڑھی؟ اس میں بات کیا ہے کہ ایک تو میرے ابراہیم صاحب امام ہیں، اور انہوں نے اپنی ذریت ٹھہرائی تیرے پاک گھر کے پاس جہاں کوئی چیز اگتی نہیں ہے، تاکہ وہ لوگ کیا کریں وہاں. کون کہہ رہا ہے یہ؟ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کہے تھے، انہوں نے کہا تھا، یہ کہا تھا انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم ربنا واجعلنا مسلمین، کہا تھا نا انہوں نے. تو انہوں نے جب یہ کہا تھا اے رب مابوس کر دے ان میں رسول جو تیری آیت تلاوت کرے، کتاب کا علم دے. کون سی کتاب کی بات کی تھی ابراہیم صاحب نے؟ ہاں کون سی؟ وہی اللہ کی کتاب، اسی کی بات ہو رہی ہے نا. اب یہاں پر کہہ رہے ہیں تیری ذریت کے پاس ٹھہرائے جاؤ تاکہ وہ صلاۃ قائم کریں. صلاۃ میں کیا پڑھتے؟ یہ آیت، یہ صلاۃ میں پڑھ رہے ہیں نا. اب تراویح میں یہ سن رہے ہیں. تو ذریت جب سے صلاۃ چلی آ رہی ہے، کل صلاۃ ہو تو نہیں کہا. ارے اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم صاحب سے دعا مانگ رہے ہیں کہ میں ذریت تو تیرے پاک گھر کے پاس ٹھہراؤں تاکہ وہ صلاۃ قائم کریں. اور دیکھیے فجعل افئدۃ من الناس تہوی، اور لوگوں کو وہ جو وہاں صلاۃ قائم کر رہے ہیں اور جو اللہ کے گھر کے پاس ہے ان کی طرف دل مائل کروا دے لوگوں کو. یعنی ہم لوگ جو ہے جو وہاں سسٹم کو مینٹین کیے ہوئے ہیں، جو اللہ کا نظام وہاں قائم ہے، ان کی طرف عام لوگ مائل ہو جائیں. اور اللہ کہہ رہا ہے ان کو رزق دے گا
ایسے پھلوں سے جس کا اور تاکہ وہ شکر کرے. یقین کریں جہاں کوئی چیز اگتی نہیں ہے وہاں گئے نا, آپ گئے تھے نا, آپ کون ہاتھ اٹھایا تھا, گئے تھے نا کون لوگ, ایسا بہترین فروٹ ہوتا ہے. ایک سیب یہاں پاکستان ایسے ہوتے ہیں, وہ یہ بڑا سیب, کیلے بھی بہترین, ہر فروٹ ایسا رزق پہنچا رہا اللہ تعالیٰ نے, وہ کیا کچھ نہیں, اللہ تعالیٰ وہاں پہنچوا رہا, کچھ اگتا نہیں وہاں, یہ اللہ کرا رہا ہے نا. تو یہ آخر میں ہمارے کو یہ یاد رکھیں, ہم سب جو شادی شدہ ہیں اور ہم سب کی ذریت, جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میری ذریت سے صالحین دے, اس طرح کی ایک آیت ہے بڑی امپورٹنٹ الفرقان, جس میں میں ختم کر رہا ہوں. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب, ہماری ازواج, ہماری ذریت ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقیوں کا, تقوی پرہیزگاروں کا امام بنا دے. پہلی بات کیا ہے, سب سے پہلے بات میں کیا لکھا ہے, ہماری ازواج, بیویاں, بیوی جمع میں ہماری, وذریاتنا, اور ذریت, سمجھ رہے بات کو, یہ ذریت قرۃ, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. آنکھوں کی ٹھنڈک مانگ رہے ہیں آپ آپس میں میاں بیوی, یہ اللہ سے مانگ رہے ہیں, جیسے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل نے اللہ سے مانگا تھا, ربنا واجعلنا مسلمین لک, اے رب ہم دونوں کو مسلم آپ بنا دیجئے, ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک, اور ایسی ذریت امت آپ بنا دیں ہمارے اٹھا دے. اسی طرح ہم یہاں کہہ رہے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یعنی پہلے تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے میری ذریت کو, میری بیوی کو, اور متقی لوگوں کا امام بنا دے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, عام لوگوں کا امام نہیں, عام لوگوں کا امام نہیں, تقوی والے لوگوں کا امام بنا دے. یعنی جو اپنی نفسوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ دعا آپ نے اللہ سے مانگنی ہے, اور امامت آپ کو کون دے گا؟ جب اللہ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں امام, آپ دعا مانگے تو امام ملے گی نا. تو میں اب لیکچر ختم کر رہا ہوں صرف یہ بتاتے ہوئے کہ سب سے پہلے تو کتاب امام ہے. میں نے آیت تو پڑھا نا آپ نے, کیا ہے, امام و رحمہ, ومن قبل کتاب موسیٰ امام و رحمہ. ہر زمانے میں ہمارے سامنے ہے یہ کتاب, اور جب ہم پڑھائی کرتے ہیں آیات, یہ جو پڑھتے ہیں آیات, یہ اور یہ سامنے امام ہے. اس سے آپ ویریفائی کرتے ہیں, عربی زبان کی تصدیق کرتی ہے, یہ تصدیق کر رہی ہے عربی زبان میں, اور جو انسان تلاوت کرتا ہے اس سے آپ ویریفائی کرتے ہیں عربی زبان سے. تو یہ تو ہمیشہ امام رحمت ہے سامنے, یہ پہلا رہبر ہے, پہلی, اور اللہ کہہ بھی رہا جگہ جگہ ہدایت کی کتاب ہے. اور وہی کتاب کنٹینیوس چلی جا رہی, تمام انبیوں نے دیا, اور اس میں اختلاف بھی ہوا ہے, لوگوں نے اختلاف بھی کیا ہوا ہے کہ یہ کتاب نہیں مان رہا, کوئی کہہ رہا, کوئی کہہ رہا, کوئی وہ تھی, وہ بائبل تھی, اولڈ ٹیسٹیمنٹ, نیو ٹیسٹیمنٹ, گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک, میتھیو, لوک اینڈ جان, اور جینیسس, ایکسوڈ, لیویٹس, نمبرز اینڈ ڈیوٹرانومی, وہ سارا الگ الگ بنا رکھی کتاب. نا معاف کیجیے گا, معاف کیجیے گا. یہی کتاب چلی آ رہی ہے انبیاء اللہ کی, جس میں کوئی اختلاف نہیں تھا, اس کے کلمات بدل سکتا ہے. تو یہی کتاب چلی آ رہی ہے. تو کتاب بھی ہو گئی امام, انبیاء امام ہو گئے, اور نیک لوگ جو ہیں امام ہیں. اور یاد رکھے دشمن بھی امام ہیں, اللہ نے بنائے ہوئے, سمجھ رہے ہیں, اور مشرک بھی امام ہے, کافروں میں بھی امام ہے. تو آپ کو جد و جہد کرنی ہے, اللہ سے امامت مانگنی ہے. اس کے ساتھ میں لیکچر ختم کرتا ہوں. شکریہ.